الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ اس نے تمام انبیاء علیہ السلام کو کچھ مددگار لوگ فراہم کیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا بھی ذکر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کا بھی ذکر کیا، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کا بھی ذکر کیا، اور جتنا تذکرہ جس اہتمام سے اور جس بلندی اور رفعت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ کا کیا، اتنا کسی کا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس نے ایک جماعت کو چنا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسے ہو جو سب سے زیادہ اچھے لوگ اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہو، اخرجت للناس، اور اللہ نے تمہیں سارے انسانوں کے لیے قائد بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عشاء کی نماز میں، اور عشاء کی نماز کی آپ ہمیشہ تلقین فرماتے تھے۔ تمام نمازوں ہی کے متعلق ایسا آیا ہے، فجر کے متعلق تو اللہ نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز لوگوں قائم کرو، اور اللہ کے فرشتے فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ ظہر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظہر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں تو یہ سنت مؤکدہ ہیں اور اس کے بعد 2 نفل ہیں، فرمایا جو شخص ظہر کی نماز کے بعد یہ 2 نفل پڑھ لے گا، اللہ تعالی جنت میں اس کو ایک گھر دے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ جو عمومی رویہ ہے کہ ہم سمیت لوگ فرض پڑھ کے 2 سنتیں پڑھتے ہیں اور نوافل کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو بھی ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن دوسری طرف دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں پہ کتنی زیادہ ترغیب دی ہے۔ اس لیے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ نوافل ایک مومن آدمی کی زندگی میں ایسے بھی نہیں ہیں کہ بالکل ہی ترک کر دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے متعلق بھی تلقین فرمائی، اور یہ فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی فَكَأَنَّمَا، جیسے کہ وہ ایسا آدمی ہو گیا کہ اس کا مال اور اولاد سب کچھ لٹ گئی، اتنا خسارہ اس نے کر لیا۔ مغرب بھی پھر عشاء کے متعلق فرمایا کہ عشاء کی نماز میں
تم میں سے بس وہی آدمی نہیں آتا عشاء اور فجر میں جو پکا کھلا ہوا منافق ہے۔ تو عشاء کی نماز ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور آپ دیر سے تشریف لائے اور مصلی پر کھڑے رہے۔ صحاح ستہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دیر سے آیا ہوں اور یقین جانو کہ اس اندھیری گئی رات میں، دیر کی رات میں تمہارے علاوہ اس کرۂ ارض پر کوئی نہیں ہے جو اس وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ تو عشاء کی نماز میں لوگوں کا آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بس تم لوگ ہو جو اس وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہو، یہ خیر امت قرار دیے گئے۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی جس سے مجھے دیکھا ہے وہ کرۂ ارض پر کہیں بھی جا کر اس کا انتقال ہوا ہے تو وہ اس علاقے کے تمام مسلمانوں کو جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کا قائد اور ان کا لیڈر بن کے اللہ کے حضور میں آئے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہترین تعریف وہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی۔ انہوں نے کہا کہ من سن منکم، تم میں سے جو آدمی ہدایت کا راستہ چاہے، فلیستن بمن مات، وہ ان کے راستے پر چلے جو اس دنیا سے چلے گئے۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اور بندہ جب تک زندہ ہے آزمائش کا وجود قائم ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں آگے چل کے فرمایا کہ وَاخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے یہ بہترین جماعت تھی جسے خدا نے چنا تھا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما جب ان لوگوں کو دیکھتے تھے جو اس سٹینڈرڈ سے گرے ہوئے تھے جو عہد رسالت میں انہوں نے خود دیکھا تھا، تو فرماتے تھے کہ تم لوگوں میں اب اس کے علاوہ کیا رہ گیا ہے کہ تم نماز وقت پہ ادا کر لیتے ہو۔ اور ایک دن فرمایا کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد ایسے ہی ہو گیا ہے جیسے آٹے کو چھان لیا جائے اور تنکے باقی رہ جائے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ وہ بہترین لوگ تھے، اللہ نے جنہیں قیادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ چنانچہ ان کے سارے ادوار ایسے ہیں جس میں رعایا بھی ان سے خوش تھی اور لوگ بھی ان سے خوش تھے، اور وہ جن پر حکومت کرتے تھے وہ سب لوگ راضی تھے، اور وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے اور وہ ان کے لیے دعا مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سب سے اچھے حکمران وہ ہیں جن کے لیے پبلک دعا مانگے کہ اللہ انہیں رکھے ہمیشہ ایسی دعائیں، اور جن کے لیے حکمران دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمرانی میں لوگوں کو سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اور آپ نے فرمایا تمہارے بدترین حاکم وہ ہیں جن کے لیے لوگ لعنتیں بھیجیں اور وہ لوگوں پر لعنتیں بھیجے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقتدار اور ان کے دور کو دیکھیں، ایک سے ایک بڑا آدمی ہے، اور وہ سب لوگ ان قوانین کے پابند ہیں جن قوانین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اجتہاد سے ان احکامات کو جاری کیا تھا۔ جس نے پوری امت کو تشکیل کیا اور جس شخص نے اس پوری امت کو ایک پٹڑی پر ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مختلف فیصلوں کو دیکھ کر ایک فیصلے پہ دوسرے کو ترجیح دی، اس امت کی تشکیل کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔
اور اس امت میں سب سے پہلے بڑے مجتہد جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہوئے وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ اس لیے جب آپ حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور جب مناقب کو دیکھتے ہیں تو حدیث میں سب سے زیادہ کسی شخص کی تعریف آئی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تعریف اس میں احادیث کا انبار لگا ہوا ہے۔ نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف میں اتنی حدیثیں ہیں، نہ سیدنا عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بہت زیادہ مواد ہے۔ یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم الشان محدث وہ اس لکھنے پہ مجبور ہوئے یا انہوں نے تحریر فرمایا کہ اگر میں اہل السنہ کے عقیدے کو ان چیزوں کو نہ دیکھتا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل قرار دیتا۔ اتنی احادیث ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ اسی لیے جو لوگ اس کے قائل ہیں، اگرچہ بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، اگرچہ بہت سے لوگ قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ٹھیٹھ اہل السنہ، ہم صحیح معنی میں اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے، ماتریدیوں کے مطابق، کہ جس ترتیب سے اللہ نے انہیں خلافت دی تھی اس ترتیب سے ان کی افضلیت ہے، وگرنہ اہل السنہ میں خود پائے جاتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پہلے نمبر پر لاتے ہیں، اور پھر ایسوں کی تو بہت بڑی تعداد ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل جانتے ہیں۔ وجہ کیا؟ اہل السنہ کیوں نہیں اس طرف آئے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ جب احادیث اتنی زیادہ موجود ہیں کہ اس کے مقابلے میں ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی احادیث بہت تھوڑی ہیں، کیوں نہیں اہل السنہ نے یہ مسلک کو اپنایا؟ یہ وجہ نہیں ہے کہ اس وقت شیعہ اور سنی یہ کوئی فرقے پیدا ہو گئے تھے، یہ وجہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی کو بغض تھا، یہ وجہ بھی نہیں ہے کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سنا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جس کو علی سے نفرت ہے اسے در حقیقت مجھ سے نفرت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی ایمان کا معیار ہیں، اور فرمایا تھا لا یحبہ، کوئی علی سے محبت نہیں کرے گا مگر وہی شخص جس کے دل میں ایمان ہے، اور آپ سے کسی کو نفرت نہیں ہوگی سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کفر ہے، بغض ہے۔ اس لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے تاریخ میں عقیدے میں یہ کیوں طے کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ یہ ان سے پہلے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بعد میں؟ وجہ اس کی بنیادی طور پر، تاریخی طور پر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ عادت ہی نہیں تھی کہ وہ بغیر ضرورت کے کسی کی تعریف کرتے پھر، بس خاموشی سے زندگی گزارتے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، ڈرتے تھے کہ کسی کے متعلق ہم کوئی تعریفی جملہ کہہ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہ فرمایا ہو تو اللہ کے ہاں پکڑے نہ جائیں۔ خاموشی سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور گزرا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں البتہ ایک واقعہ پیش آیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، اور ان کے سامنے ایک صحابی ابو ذبہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور ابو ذبہ انصاری رضی اللہ عنہ نے جمعے کے خطبے میں ابو موسیٰ اشعری جو گورنر تھے انہیں ڈانٹ دیا اور کہا ابو موسیٰ نہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں نہ مانتے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ برداشت کر گئے اور خط لکھا مرکز مدینہ منورہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ابو ذبہ انصاری رضی اللہ عنہ یہاں بصرہ میں انتشار پھیلا رہے ہیں،
بصرہ بہت بڑا مسلمانوں کا مرکز تھا، اور یہ سارے بصرہ کے لوگ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ساتھ تھے۔ جب علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی ہے شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد، تو بصرہ والوں کا اصرار تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی جائے اور خلافت ان کے ہاں رہنی چاہیے۔ اہل مدینہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متفق تھے، اور اہل مکہ بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ انتشار عوام میں پھیلانا، اس کو بھیجو میرے پاس۔ ابو ذبہ انصاری کہتے ہیں کہ میں پہنچا جب مسجد نبوی میں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جس آدمی کا حساب و کتاب کرنا ہوتا تھا وہ اس سے زیادہ جلدی نہیں ملتے تھے، اس کو انتظار کی زحمت میں ڈالتے تھے تاکہ اسے احساس ہو کہ کیا اس سے جرم کیا۔ تو کچھ وقفے کے بعد، کچھ یا دنوں کے بعد مجھ سے ملے اور آ کر بیٹھے اور کہا کہ میں نہ تمہیں سلام کرتا ہوں نہ تمہارے لیے دعا مانگتا ہوں۔ میں نے کہا امیر المومنین، مجھے نہ آپ کے سلام کی ضرورت ہے نہ آپ کی دعاؤں کی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان سے دعا لی ہے، بس میرے لیے کافی ہے۔ امیر المومنین چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ خط آیا ہے، ابو موسیٰ نے لکھا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ یہ تحقیق نہیں کرتے تھے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، انہیں پتا ہوتا تھا کہ سچ ہے جو کچھ بھی کوئی لکھ رہا ہے کہہ رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے تعلیم دی ہے کہ دنیا کا ہر شخص سچا ہے جب تک کہ اپنی باتوں سے اپنے کو جھوٹا نہ ثابت کرے۔ ہر آدمی ایماندار ہے، مسلمان پہ اعتبار کرے گا جب تک کہ وہ اپنے عمل سے ثابت نہ کر دے کہ میں غلط آدمی ہوں۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ہمارے ہاں الٹا ہے، ہر آدمی برا ہے جب تک کہ اچھا ثابت نہ کرے، اور پھر اس کی اچھائی بھی حلق سے اترنی دشوار ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی خراب ہے، جب جھوٹا ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ کرے کہ میں سچ ہوں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اس سے صحابہ رضی اللہ عنہ میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جھوٹ کیا ہے، یہ تو ہمارے بعد چلا ہے، اگلی نسلوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری جب آتے ہیں جمعے کے دن منبر پہ تو وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے اچھے اقدامات کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ کی اچھائی کا اعتراف نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور عمر سے پہلے بھی ایک ہستی گزری ہے، اس سے ابتدا کرو، وہ سب سے اچھا آدمی تھا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ہچکی لگ گئی، رو پڑے اور کہنے لگے بلا شبہ تم سچ کہتے ہو، تم نے صحیح ابو موسیٰ کو نصیحت کی ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی قسم جو رات ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں گزاری ہے عمر کی تمام زندگی کی راتوں سے افضل ہے، اور جس دن انہوں نے ہجرت کی تھی وہ دن عمر کی ساری زندگی کے دنوں سے بہتر دن۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور ابو موسیٰ کو نصیحت کی کہ مجھ سے پہلے ابو بکر کا ذکر کیا کرو، ان کی تعریف کیا کرو۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور گزرا ہے، آخری زمانہ جو ان کا تھا اس میں بغاوت ہوئی ہے، اور بغاوت کرنے والے خارجی لوگ تھے۔ یہ خوارج، یہ ایک خارجی جذبہ ہے، یہ لڑکوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام کے خلاف کوئی بات اٹھے، بجائے اس کے کہ اس میں لہریں نمودار ہوں، یہ ایک دم سے ابل پڑتے ہیں، اور سوائے اس کے کہ مار دو، قتل کرو، گردن زدنی کرو، انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں۔ یار دیکھ تو لو، کسی نے کچھ کہا ہے نہیں کہا ہے، وہ آدمی صحیح ہے غلط ہے، یہ جو جوانوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ مار دو اور گردنیں اتار دو، یہ خارجیت کا اثر، یہ خارجی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں پیدا ہو گئے، اور انہوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو چیلنج کر دیا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جنگ جب ہوئی ہے ایسے لڑکوں سے، 18 20 سال کے لڑکے، اور ایک ٹھٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور نعرے لگ رہے تھے، روح الی الجنہ، روح الی الجنہ، جنت کی طلب میں، جنت کی طرف، جنت کا راستہ، علی کافر ہو گیا، اسے قتل کرو۔
یا اللہ یہ تو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ پوری خلافت راشدہ میں پہلی مرتبہ الزام کفر کا لگا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر جب یہ الزام لگا تو پورے عالم اسلام میں اضطراب پھیل گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کفر کے فتوے کا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے کافر کہتے ہو، اور مجھے اس پروردگار کی قسم ہے جس نے پیدا کیا، میں جانتا ہوں یہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے، میں جانتا ہوں یہ قرآن کس پہ نازل ہوا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ جتنے لوگوں کے سامنے نازل ہوا تھا ان میں سے تو کبھی کسی ایک آدمی نے مجھے کافر نہیں کہا۔ تم کون ہوتے ہو میرے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنے والے؟ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ان خارجیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت خون سے بچتے تھے، بہت زیادہ اجتناب کرتے تھے، آخری حد تک لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ اور انہوں نے بلایا ان سرداروں کو، لڑکوں کو، اور انہوں نے کہا یاد رکھو تم جنگ میں مجھ سے جیت نہیں سکو گے، خدا کی قسم ہے مجھے تمہارے 9 آدمیوں کے بعد 10واں نہیں بچے گا، اور میرے آدمیوں میں 9 آدمیوں کے بعد 10واں شہید نہیں ہوگا، یہ لکھ لو اور مارے جاؤ گے، تم چھوڑ دو یہ ضد۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی راہ تو یہی ہے، ہم لڑیں گے، یہ کریں گے۔ اور وہ جذبات کا غلبہ اور عقل کی پستی اور جذبات کو تعلیم کے تحت نہ لانا اور کسی چھوٹے بڑے کی تمیز اور نہ سننا، جنگ ہوئی اور 9 آدمی بچے، وہ 10-12 ہزار جو تھے سب مارے گئے، اور 9 میں سے 2 بصرہ چلے گئے تھے، 2 بھاگ کے سجستان چلے گئے تھے، 2 کابل کی طرف آ گئے تھے، اور اسی طرح 3 آدمی جو باقی تھے پتہ نہیں چلا بہت سوں کا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گنو شہداء کتنے ہوئے ہیں، پتہ چلا 9 آدمی شہید ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان کے 9 بچیں گے اور تمہارے 9 شہید ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ دیکھو ان کی خبر کیسے پوری۔ یہ سیاسی صورتحال ہوئی۔ اس سیاسی صورتحال میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنا کردار ادا کیا۔ جو کوفہ میں تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کہا علی کو کافر کہتے ہو؟ معاذ اللہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو ایسے اچھے۔ جو مصر میں تھے انہوں نے گواہی دی، انہوں نے کہا علی تو ایسے اچھے اور ایسے اچھے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما تھے، اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے لوگوں کا جاؤ نکلو اور علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرو۔ مدینہ منورہ میں صحابہ تھے رضی اللہ عنہ، وہ برملا حدیثیں بیان کرنے لگے، انہوں نے کہا تم سے کافر کہتے ہو؟ حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کے روتے رہے اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے رہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ جتنی بڑی مصیبت آئی تھی اس کے مقابلے میں پھر سب صحابہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، تو ان کی روایات زیادہ ہو گئی۔ اس سیاسی صورتحال پہلے تینوں خلفاء کو پیش ہی نہیں آئی تھی، اگر پیش آئی ہوتی تو پھر لوگ کہتے، وہ پیش ہی نہیں آئی، ان کا زمانہ بڑے امن سے گزرا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پیش آئی ہے تو ایک موقع پہ اتنی مشکل صورتحال پیش آ گئی تھی کہ بعض لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا کہ علی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست نہیں ہیں۔ یہ غدیر خم جو ہے نا، یہ واقعہ یہی ہے۔ اس پہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی، اور اسی حدیث کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ خلافت نہیں تھی۔ ان کے نزدیک خلافت منصوص ہے، اللہ نے نص سے خلیفہ بنایا اور امام بنایا ہے، اور اللہ نے طے کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل نہیں ہے، خلافت مسلمانوں کا حق ہے، اور مسلمان جسے چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کریں، یہ شورا ہے ان کے درمیان، امرہم شورا بینہم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تنگ آ گئی ان حالات سے، کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے اور ان کا لوگوں اٹھو اور میرے لیے گواہی دو، تم میں سے جو آدمی زندہ ہے اور غدیر خم میں موجود تھا
وہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ غدیر کنواں، خم جگہ کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے آخری حج سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، اور اس جگہ پر آپ رکے کیونکہ لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یمن والوں نے بھی مخالفت کی کیونکہ وہاں وہ گورنر تھے۔ وہاں ایک جنگ ہو گئی تھی، اس میں ایک لڑکی کا انتخاب سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود اپنے لیے کر لیا تھا۔ یہ خارجی اور اس طرح کے جو لوگ تھے ہر بات میں عیب نکالنے والے، وہ فجر کی نماز کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خیمے سے پانی باہر جا رہا ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے دیکھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں۔ ان کا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور علی کی شکایت کرو کہ یہ لڑکی اس سے کیوں لے لی ہے۔ جب شکایت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ مقام ابراہیم پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تم علی کی شکایت کرتے ہو؟ علی تو اس سے زیادہ لے لیتا تو اس کا حق بنتا تھا، وہ تمہارا امیر تھا، کمانڈر تھا، لشکر اس کے تحت تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو علی نے کی۔ رد فرما دیا ان لوگوں کے دلوں میں تھی بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم پہ رک گئے، اور آپ نے ظہر کی نماز غالباً پڑھائی، بعض میں فجر کی نماز پڑھائی، اور آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ایک اونچے ٹبے پہ، اور آپ نے کہا تم اسے جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا علی ہیں۔ آپ نے مجھے بھی جانتے ہو؟ ان کا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بلند فرمایا، اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست، میں جس کا وارث ہوں علی اس کے وارث، میں جس سے محبت جو مجھ سے کرتا ہے اسے ضروری ہے علی سے بھی محبت کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نیچے اترے، سب سے پہلا آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور کہا علی مبارک ہو، آپ میرے بھی آقا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ دوست ہیں، اور ہر وہ شخص جو مومن ہے آپ اس کے دوست ہیں۔ سب سے پہلے مبارکباد دی۔ یہ ہے وہ چیز جہاں سے اہل سنہ اور اہل تشیع کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ خلافت کا اعلان تھا، ہم کہتے ہیں نہیں، جو الزامات لگ رہے تھے ان سے براءت کا اظہار تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں کہا کون ہے جو غدیر خم میں تھا؟ اٹھے اور گواہ 25 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کا اپنا دوست فرمایا ہے اور آپ کا ہاتھ بلند کیا ہے۔ جتنے خارجی تھے یہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں جو احادیث زیادہ آ گئی ہیں، سیاسی حالات خراب ہو گئی، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ کو بنایا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی تعریف کی، مہاجرین کی تعریف کی، خلفاء کی تعریف کی، ہر ایک کی تعریف کی، اور سب سے کہا کہ دیکھو میرے بعد سیاسی ترجیحات میں نہ پڑ جانا، صبر کرو۔ کیا کرو گے جب سیاسی طور پہ عہدے تقسیم کیے جائیں گے؟ انصار نے کہا اللہ کے رسول ہم تلوار اٹھائیں گے، فرمایا نہیں، صبر کرنا ہے، حتیٰ تلقونی علی الحوض، میرا وعدہ ہے تم سے حوض کوثر پہ ملنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند باندھ دیا امت کی تفرقہ بازی کا اور اختلافات کا۔ اس لیے جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہتے ہیں انہیں خود سوچنا چاہیے کہ کن روایات پر بھروسہ ہے اور کن حکایات پر ان کا تکیہ ہے۔ اللہ جب خود قرآن میں کہتا ہے کہ ان سب سے راضی ہوا، تو اب ضرورت کیا پڑی ہے کہ ان کے معائب، ان کی چیزیں بیان کرنے کی؟ ان میں اگر کوئی غلطی تھی بھی، جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس سے معاف کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ترازو لگا کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، اور اس سے یہ کیا اور یہ کیا، یہ کیا اور یہ کیا؟ یار اللہ نے ہم سے بالکل اس معاملے میں رائے نہیں لینی، وہ جانتا ہے اور اس نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایمان، ان پہ ایمان لانا اور ان سے محبت ہم اہل السنہ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو پورا کرے۔